ہمیشہ کی طرح آج ایک مرتبہ پھر موقع ملتے ہی وہاج میرب کو اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ اسے باہوں میں بھر کر چہرے پر آئے بالوں کی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑس کر وہ مسکرا گیا۔ کہنے لگا، کہاں تھی تم؟ یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ تم یونیورسٹی نہیں آئی تھی اور میں سارا دن پاگل پاگل پھرتا رہا۔ جانتی تو ہو تمہارا ہونا میرے لیے کتنا اہم ہے۔ تم نہیں ہوتی تو میرا وقت ہی نہیں گزرتا۔ اوپر سے موبائل بھی آف کر کے رکھا تھا۔ گھر میں سب ٹھیک تو تھا نا؟ وہاج ایسا ہی تھا۔ اس نے اپنا آپ میرب کو سونپ رکھا تھا اور میرب بھی اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی دوستانہ رویہ رکھتی تھی۔ دونوں کی محبت کوئی آج کی نہ تھی بلکہ برسوں کی تھی۔ ایک دوسرے کے وہ قریب آ کر گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ لیکن آج میرب کے تیور بدلے بدلے تھے۔ وہاج سے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہ رہا۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر اپنے مزید قریب کر رہا تھا اور وہ خود کو اس سے چھڑوا رہی تھی۔ وہاج کی باہوں سے نکل کر کہنے لگی کہ وہاج، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے بازو اس کے کندھوں پر رکھ گیا۔ کہنے لگا، ہاں تو کرو نا بات، لیکن دور کیوں ہو رہی ہو؟ پاس رہو۔ 2 دن سے تمہارا لمس میں نے نہیں پایا۔ جانتی بھی ہو کیا گزری ہے مجھ پر۔ تمہیں چھونے کی تو اب مجھے عادت سی ہو گئی ہے۔ ایک دفعہ شادی ہو جائے ہماری، پھر دیکھنا تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ میں تمہارے روم میں اپنی چھاپ چھوڑ دوں گا، بلکہ تم پر تو میں کسی بنگالی بابا کے پاس جا کر تعویذ کروا کر لاؤں گا، تاکہ جو تمہارے ناک پر ہر وقت غصہ سوار رہتا ہے نا، وہ اڑن چو ہو جائے، اور بس ہر وقت تم رومانٹک موڈ میں مجھے اپنے قریب لانے کے بہانے ہی ڈھونڈتی رہو۔ بہت رومانوی انداز میں شرارتی نظروں سے میرب کو دیکھتا وہاج بولا تھا۔ اسے اپنے مزید کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میرب کی آنکھوں میں آنسو جلملانے لگے۔ جو بات اس نے وہاج سے کی، وہاج کے چہرے کا رنگ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ دل تو مانو سینہ چیر کر باہر ہی آ کر گرنے لگا۔ اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ میرب ایسا بھی کہہ سکتی۔ کتنا آسان ہے تمہارے لیے یہ کہہ دینا کہ تم کسی اور کی ہونے جا رہی ہو، لیکن میرا کیا؟ میرے جذبات کا کیا؟ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ سمجھ رہی ہو تم میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ تمہارے ماں باپ پاگل ہیں کیا؟ انہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ تم صرف اور صرف میرے ساتھ خوش رہ سکتی ہو؟ وہاج اپنا سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ ایک ہی جھٹکے سے اس نے میرب کو دوبارہ بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ کہنے لگا، کیا تم رضامند ہو شادی سے؟ بتاؤ مجھے میرب، میں تم سے سوال کر رہا ہوں۔ یوں بت بنی مت کھڑی رہو۔ یہ تمہاری خاموشی ہے جو ہم دونوں کو آج اس نوبت پر لے کر آ چکی ہے۔ میں نے کتنی منتیں کی تھی تمہاری کہ اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں بتا دو۔ اگر خود نہیں بتا سکتی تو اپنی بڑی بہن کو بولو وہ سب سے بات کرے، لیکن پہلے دن سے ہی تم یہ کہتی آئی ہو کہ وقت آنے دو، میں سب دیکھ لوں گی۔ اور آج جب وقت آیا تو کیسے آیا؟ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں میرب، میں مر جاؤں گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ وہاج کس قدر ٹوٹ کر یہ الفاظ کہہ رہا تھا، وہ صرف اور صرف وہی جانتا تھا۔ اس نے میرب کو اپنی باہوں میں بھرا ہوا تھا۔ وہاج کے ہاتھ ابھی میرب کی کمر اور کندھوں کے بیچ گردش کر رہے تھے۔ میرب کو یہ لمس سکون دیتا تھا۔ وہاج کا ساتھ پا کر وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب ترین لڑکی سمجھتی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ وہاج کے سینے پر رکھے، آنکھوں میں آنسو تھے جو اب بہہ کر گالوں پر آ چکے تھے۔ وہاج نے جب میرب کے آنسو دیکھے تو اگلے ہی پل اپنے لب اس کے آنسوؤں پر رکھے کہنے لگا کہ نہیں، بالکل نہیں، تم رو گی نہیں، سمجھی؟ بالکل نہیں رونا، بلکہ ہم ایک دوسرے کے لیے سٹینڈ لیں گے۔ وہ میرب کو اپنے قریب کر چکا تھا اور میرب بھی اپنا سر وہاج کے کندھوں پر رکھ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ میں اپنی ماں سے تمہارے اور اپنے بارے میں بات کر چکی ہوں۔ میں انہیں بتا چکی ہوں کہ میں یونیورسٹی کے لڑکے سے محبت کرتی ہوں۔ وہاج ایک اچھا لڑکا ہے، وہ مجھے بہت خوش رکھے گا، لیکن وہ بس ایک ہی بات پر ڈٹی ہوئی ہیں کہ ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے۔ وہ لڑکا ہماری برادری کا نہیں ہے، چاہے پھر اس کے ساتھ ہیرے ہی کیوں نہ جڑے ہوں۔ میری ماں نے مجھے صاف صاف جواب دے دیا۔
وہاج کا پارا ہائی ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنی میرب کو اپنے سینے سے لگائے اسے محسوس کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا اگر وہ میرب کو خود سے جدا کرتا تو کہیں وہ اس سے بہت دور ہی نہ ہو جاتی۔ وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، بالکل نہیں، تمہیں میرے علاوہ کوئی اس نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتا، تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، آؤ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ وہاج میرب کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا تھا۔ وہ میرب کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل میرب کے قدم رک چکے تھے۔ بھلا شبہ اسے وہاج سے بہت محبت تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتی تھی، اپنے ماں باپ کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک فرما بردار بیٹی تھی۔ اس کے رکے قدم دیکھ کر وہاج نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ بے بسی تھی جو میرب کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہاج نے گہری سانس خارج کر کے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور صرف اتنا بولا کہ میرے 5 سال کی محبت مجھے یوں چھوڑ کر چلی جائے گی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ خیر، تم نے اپنی ماں کا مان رکھنا ہے، بالکل روایتی لڑکیوں کی طرح، جیسے باقی روایتی لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر فیصلے کر لیا کرتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ، لیکن کوئی مجھے جتنی محبت اور عزت دے گیا تو مجھے یہ بتانا۔ یہ آخری الفاظ تھے جو وہاج نے کہے تھے، اور پھر اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو صاف کرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ میرب سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ وہاج کو جانے دو، مگر دل تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی گئی اور جا کر وہاج کے بازو سے لپٹ گئی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، لیکن پلٹ کر وہاج نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ پھر خود ہی بازو سے سر ہٹا کر کہنے لگی کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن ماں باپ کی وفادار بیٹیاں محبت میں بے وفا ہی ملتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہاج اپنی گاڑی کی طرف جا چکا تھا اور میرب اپنے گھر آ چکی تھی۔ گھر کا تو ماحول ہی الگ تھا۔ اس کی ساری کزنیں ڈھولک رکھ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ شادی میں ابھی 10-15 دن باقی تھے، کیونکہ اس کا ہونے والا شوہر جلد از جلد شادی کر لینا چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے میرب نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائی تھی۔ روز ہی سب خریداری کے لیے جا رہے تھے۔ میرب کی پسند کے کپڑے، چوڑیاں، جوتے، جیولری، سب کچھ میرب کی پسند کا آ رہا تھا، لیکن ان سب سے میرب کو کیا فائدہ جب دلہا ہی میرب کی پسند کا نہ تھا۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ 2 دن تک گھر رہ کر اس نے بڑی مشکلوں سے خود کو تیار کیا تھا تاکہ خود کو وہاج کے سامنے اس قدر مضبوط کر سکے کہ رو نہ سکے، لیکن پھر بھی اس کی آنکھیں جھلک ہی پڑی تھیں۔ ابھی وہ کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹی تھی کہ میرب کی ماں وہاں پر آ گئی۔ کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ نیچے آ جاؤ، آج تمہاری تائی تمہارے لیے شاپنگ کر کے لے آئی ہے۔ آؤ دیکھو کتنے خوبصورت خوبصورت جوڑے لائی ہیں وہ تمہارے لیے۔ لیکن میرب اپنی آنکھیں موند گئی، کہنے لگی کہ اماں میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، ابھی تو میں نہیں دیکھ سکتی، آپ وہیں رکھ دیں، میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں۔ میرب کو یوں جواب دیتا دیکھ کر میرب کی ماں سمجھ چکی تھی کہ بیٹی اداس ہے۔ انہوں نے دروازے کو لاک کیا اور آ کر اس کے پاس بیٹھیں۔ میرب کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگیں کہ بیٹا فارس اچھا لڑکا، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی غلط نہیں چاہتے۔ دیکھنا فارس تمہیں اتنی خوشیاں دے گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ وہ لڑکا کبھی بھی تمہاری قسمت کا تھا ہی نہیں میرب۔ میرب اپنی ماں کو وہاج کے بارے میں بتا چکی تھی، لیکن میرب کی ماں کی ہمت کہاں تھی کہ وہ اس کے باپ سے بات کر کے ایک مرتبہ اس لڑکے کو گھر بلانے کے لیے کہتی۔ وہ تو میرب کا سر تن سے جدا کر دیتے۔ بہت غصے والے تھے۔ میرب چپ تھی، آنکھوں سے گرما گرم آنسو تکیے کو بھگو رہے تھے۔ وہ اپنی ماں کی بات پر آنکھیں موند چکی تھی۔ فارس میرب کی پھپھو کا بیٹا تھا، انتہائی پڑھا لکھا اور خوش شکل نوجوان تھا۔ دبئی سے ہی اپنی تعلیم مکمل کی تھی اور وہیں پر اپنا بزنس بھی سیٹ کر چکا تھا۔ جبکہ اگر وہاج کی بات کی جائے تو وہ بھی کم نہیں تھا۔ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور بے حد پرکشش شخصیت کا مالک تھا، لیکن شاید ان کی قسمت میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں لکھا تھا۔ مہندی کی رات تھی،
میرب مہندی کی دلہن بنی آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ ایک گہری سانس اس نے خارج کر کے خود کو دیکھا۔ کاش وہ وہاج کی دلہن بن رہی ہوتی، کاش اس کی ماں اس کے باپ سے بات کر لیتی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ جب اس کی چھوٹی بہنیں اور کزنز وہاں پر آ گئے اور اسے نیچے صحن میں لے جانے لگے جہاں پر مہندی کے تمام تر انتظامات کیے گئے تھے، ساری رسمیں نبھائی جا رہی تھیں، اور میرب اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہی تھی۔ اسے بار بار وہاج یاد آ رہا تھا۔ نہ جانے وہاج کی حالت کیا ہوگی، کیا سوچ رہا ہوگا اس کے بارے میں۔ دونوں نے تو ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، وہ تو اسکول لیول سے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن یہ موڑ بھی ان کی زندگی لا سکتی تھی، انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے میرب تصاویر بناتی رہی۔ میرب تو اداس تھی، البتہ فارس بہت خوش تھا، کیونکہ پہلی نظر میں ہی اسے میرب پسند آ چکی تھی۔ وہ تو بہت پہلے سے سوچ چکا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف میرب سے۔ جس پل رخصت ہو کر میرب اس کے ساتھ اس کے گھر آئی تو فارس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، جبکہ میرب تو کسی زندہ لاش کی مانند فارس کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ جس وقت گاڑی اس کے گھر سے نکلی تو میرب نے روتے ہوئے چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ دور سڑک پر ایک کار کھڑی تھی۔ جب سجی سنوری کار اس کار کے قریب سے گزری تو میرب کی نظریں فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے وہاج سے ٹکرائی تھیں، جس کی آنکھیں سرخ لال ہو رہی تھیں، سوجی ہوئی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت روتا رہا۔ ایک پل کو میرب کا دل سوکھے پتے کی مانند تھر تھر آیا تھا، لیکن وہ اپنی نظریں پھیر گئی۔ شادی سے پہلے جو کچھ تھا سو تھا، لیکن اب اس کی روح پر، اس کے جسم پر صرف اور صرف فارس کا حق تھا۔ کچھ دیر کی مسافت طے کرنے کے بعد میرب فارس کے گھر پہنچ چکی تھی۔ حجرہ عروسیہ میں اسے بٹھا دیا گیا۔ وہ اس کمرے میں آ کر بیٹھی گہری سانس خارج کر گئی تھی۔ نئی زندگی کی شروعات ہونے والی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد یہاں پر فارس آتا اور یقیناً اس سے رومانوی باتیں کرتا، لیکن ذہن میں تو بار بار وہاج ہی آ رہا تھا۔ آج تک اسے ہر طرح سے صرف وہاج نہیں چھوا تھا، بھلا وہ آج وہاج کے علاوہ کسی اور کو اپنے قریب کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ ابھی اسی شش و پنج میں میرب مبتلا تھی کہ جب فارس کمرے میں داخل ہوا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جس پل فارس نے گلا کھنگارا تو میرب ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تھی۔ نظریں اٹھا کر اس نے گھبراتے ہوئے فارس کو دیکھا، لیکن فارس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ پا کر میرب نظریں جھکا گئی۔ کچھ دیر تو فارس اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور پھر اس کے حسن کی تعریف کرنے لگا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تمہارا تو پتہ نہیں، لیکن میں تم سے تب سے محبت کرتا ہوں جب میں نے پہلی مرتبہ تمہیں آج سے 5 سال پہلے دیکھا تھا۔ یقین مانو میں اظہار نہ کر پایا، اور اس وقت تو میرے پاس کچھ ایسا تھا بھی نہیں جو میں اپنے گھر والوں کو تمہارے پاس منگنی کے لیے بھیجتا۔ تم بہت معصوم اور بھولی سی لگتی تھی۔ مجھے ان 5 سالوں میں، یقین مانو میں نے ہر نماز کے بعد یہی دعا کی تھی کہ خدا تمہیں صرف اور صرف میرا کر دے۔ میں تم سے اس قدر دور ہوں، تمہارے لیے کوئی غلط نیت نہیں رکھتا، یہاں تک کہ تمہیں چھوا تک نہیں ہے۔ بس اپنے رب سے میں یہی دعائیں کرتا رہا ہوں کہ تم صرف اور صرف میری امانت بن کر رہو۔ میں جلد از جلد واپس جا کر تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ اور دیکھو آج میری دعائیں کیسے قبول ہو گئیں۔ بے شک محبت سچی ہو تو محبت ملی جاتی ہے۔ فارس ایک ہی دن میں یہ سب کچھ بتا رہا تھا، جبکہ میرب کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فارس اس کے لیے اس قدر پاگل تھا۔ تو کیا اسی وجہ سے وہاج کی اور اس کی محبت ہار گئی تھی اور فارس جیت گیا تھا؟ میرب کا تو دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر خاموش بت بنی بیٹھی رہی۔ جس پل اس کا ہاتھ فارس نے پکڑا اور اسے خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی، اس کے ہاتھ کو اپنی انگلیوں سے سہلا رہا تھا۔ میرب کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ کبھی یہ ہاتھ وہاج کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ جیسے ہی فارس آگے بڑھ کر اپنے لب میرب کے ماتھے پر رکھنے لگا تو اگلے ہی پل میرب گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں وہاج پلیز۔ وہاج کا نام سن کر فارس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ اگلے پل پیچھے ہٹا تھا
کہنے لگا سوری، کیا کہا تم نے؟ میرب کے چہرے کی رنگت اڑی تھی، متبذب سے انداز میں کہنے لگی کہ نہیں کچھ نہیں فارس، مجھے اس رشتے کو شروع کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے پلیز۔ بڑے گھبراتے ہوئے میرب نے یہ الفاظ کہتے، لیکن فارس تو اپنے تاثرات ہی بدل چکا تھا۔ کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر میرب سے کہنے لگا کون ہے وہاج؟ دیکھو میں جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہیں رکھا کرتا، تمہارے لبوں پر یہ نام آنا کوئی اتفاق نہیں۔ جو بھی بات ہے مجھے سچ بتاؤ، میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر تم مجھ سے جھوٹ بولو گی، جب مجھ سے کچھ چھپاؤ گی اور مجھے حقیقت کا علم ہوا تو دیکھو مجھے بہت دکھ ہوگا، اور جب مجھے پتہ چلے گا کہ کوئی مجھے دھوکہ دے رہا ہے تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرب جو سن کر پہلے تو خاموش رہی اور پھر کہنے لگی کہ دراصل یونیورسٹی میں ایک لڑکا تھا جس کے ساتھ میری اچھی دوستی تھی، وہ مجھے پسند کرتا تھا اور رشتہ لے کر بھی ہمارے گھر آیا، لیکن میرے ماں باپ نے اس کا رشتہ قبول نہیں کیا، انہیں آپ پسند آ چکے تھے۔ اتنے ہی الفاظ میں میرب نے حقیقت بتائی تھی، جبکہ فارس یہی بولا تھا کہ میرب میں تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں، کیا تم اس رشتے پر خوش ہو؟ کیا تم میرے ساتھ مخلص نہیں رہ پاؤ گی؟ اگر میری زندگی میں شامل ہونے کے بعد تمہارے دل میں کوئی اور ہی ہے تو پھر اس رشتے کا فائدہ نہیں۔ فارس کے منہ سے الفاظ سننا تھے کہ میرب کانپ اٹھی۔ اگر وہ کہہ دیتی کہ وہ فارس کو کبھی نہیں بلا سکتی تو فارس کوئی بھی قدم اٹھا سکتا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ مخلص رہوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، میں ماضی بھلا کر آپ کے ساتھ مستقبل جیوں گی۔ فارس اس رات تو اس رشتے کو آگے بڑھا نہیں پایا تھا اور اگلے ایک ہفتے تک دونوں کے بیچ بھی خاص بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ دعوتیں چلتی رہیں، فارس کا رویہ ویسا گرم جوشی والا نہیں رہا تھا جیسے چند لمحوں کے لیے میرب نے محسوس کیا تھا۔ اسے اپنا گھر بسانا تھا، اس معاملے میں وہ اس قدر خود غرض ہو گئی کہ اس نے خود ہی فارس کے نخرے اٹھانا شروع کر دیے، اپنا رویہ فارس کے ساتھ ٹھیک کر لیا۔ وہ بس اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی تاکہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ مرد کی انا سے تو وہ اچھے سے واقف تھی، اس لیے خود ہی فارس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پر ہنسی مذاق کرنے لگی، اس کے قریب جا کر بیٹھنے لگی، اس کا ہاتھ پکڑنے لگی۔ مرد کو چاہیے ہی کیا تھا، وہ عورت کے ساتھ یوں یہ تو چھوٹے چھوٹے لمحات انجوائے کرنا چاہتا تھا، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ فارس کی محبت ایک مرتبہ پھر جاگ چکی تھی، وہ میرب کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے لگا، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے لگا۔ میرب خوش دلی سے فارس کے ساتھ اس رشتے کا آغاز کر چکی تھی، اور سچ میں جس قدر محبت فارس نے میرب سے کی تھی، میرب تو خوشی سے نہال ہو کر رہ گئی۔ فارس جب بھی گھر آتا نا، کوئی نہ کوئی تحفہ میرب کے لیے ضرور لے کر آتا تھا، ہر 2 دن بعد اسے باہر کھانا کھلانے کے لیے بھی لے کر جاتا، کسی چیز کی کوئی کمی آنے نہیں دی تھی اسے، اور پھر ساتھ ہی میرب کی بھی وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ابھی شادی کو 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ جب فارس نے میرب کو سرپرائز دیا کہ ہم دبئی جا رہے ہیں، تم بھی میرے ساتھ دبئی جا رہی ہو، بس اب میں تمہارے ساتھ وہیں پر سیٹل ہونے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ جس پل میرب نے سنا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، وہ فارس کے گلے لگ کر کتنی ہی دیر خوشی سے کہتی رہی کہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ میں دبئی جاؤں گی، آپ کے ساتھ کتنا مزہ آئے گا نا فارس۔ اس کی خوشی دیکھ کر خوش تھا، اسے اپنی باہوں میں بھر کر کتنی ہی دیر اس سے رومانوی باتیں کرتا رہا، کہنے لگا کہ ہم دبئی جانے کے بعد ہی اپنا پہلا بچہ پلان کریں گے، مجھے تو بس تم سے 2 جڑواں بچے ہی چاہیے۔ جب فارس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو میرب کے چہرے پر حیا سے لالی چھانے لگی تھی، وہ اپنا چہرہ فارس کے سینے میں چھپا کر ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ ایسی باتیں مت کریں پلیز، مجھے شرم آتی ہے۔ تو نہ جانے فارس نے اس کے کان میں کیا کہا کہ وہ فارس کے سینے پر مکہ جھڑ چکی تھی، اور پھر خوشی سے بھاگ کر کمرے سے باہر چلی آئی۔ آ کر سب سے پہلے یہ خوشخبری اس نے اپنی پھپھو کو سنائی تھی۔ پھپھو بھی خوش تھی کہ دونوں بچے گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے خود ساتھ ان کی سامان پیک کروانے میں تیاری کروائی تھی، لیکن جس روز انہوں نے دبئی کے لیے جانا تھا، عین اسی روز آفس میں شارٹ سرکٹ ہو گیا۔ فلائٹ رات 1 بجے کی تھی
اور شام 7 بجے میرب اپنے ماں باپ کی طرف ان سے مل رہی تھی۔ سبھی خوش تھے۔ فارس اور اس کے گھر والوں کی دعوت میرب کے گھر پر ہی تھی، لیکن اچانک آفس میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے کی خبر سننا تھی کہ گھر بھر کے سارے مرد جلدی سے گاڑیاں نکال کر آفس کی طرف چلے گئے۔ سب سے زیادہ پریشانی تو فارس کو ہوئی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے تو اسے کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ تیز سپیڈ سے گاڑی نکالتا وہ آفس کی طرف بھاگا تھا کہ کہیں امپورٹڈ فائلز تھیں، ڈاکومنٹس تھے جو آفس میں پڑے تھے۔ یہی دعا کر رہا تھا کہ اس لاکر تک آگ نہ پہنچی ہو، ورنہ ساری محنت ملیا میٹ ہو جائے گی۔ مگر اس بات سے انجان تھا کہ اس مصیبت کے ساتھ ایک اور مصیبت اس پر ٹوٹنے والی ہے۔ ساری خواتین پریشان تھیں۔ فوراً فارس کی ماں نے کہا کہ بس لڑکیوں جلدی سے وضو کرو، سورہ یاسین کا ختم کرتے ہیں۔ پتہ نہیں اچانک بیٹھے بٹھائے یہ مصیبت کیسی آ گئی ہے، بس خدا کرے کوئی زیادہ نقصان نہ ہوا ہو۔ وہ ساری خواتین قرآن پاک کھول کر بیٹھ چکی تھیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ میرب بھی یہی دعا کر رہی تھی کہ زیادہ نقصان نہ ہوا ہو۔ لیکن کچھ دیر بعد جو خبر اس تک پہنچی، وجود میں تو گویا جان ہی باقی نہیں رہی تھی۔ لینڈ لائن پر کال آئی تھی۔ کال اٹھانے کے لیے میرب آگے بڑھی۔ جیسے ہی فون سے کان لگایا تو دوسری جانب سے میرب کا باپ تھا، جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اپنے باپ کو یوں بلک بلک کر روتا دیکھ کر میرب کا دل پر ہاتھ گیا تھا۔ کہنے لگی، ابا کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہو؟ سب خیر تو ہے نا؟ زیادہ نقصان تو نہیں ہو گیا؟ لیکن جواب میں دھاڑے مار مار کر روتا ہوا میرب کا باپ کہنے لگا کہ سب سے زیادہ نقصان ہی میرا ہوا ہے میری بچی، میں لٹ گیا، میری زندگی اجڑ گئی، میں نے اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ میرب اپنے باپ کو یوں روتا بلکتا دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کے بابا کو انتہائی صابر اور حقیقت پسند انسان تھے۔ اس کا وجود بھی کپ کپانے لگا۔ عین اسی وقت ٹی وی پر نیوز چل پڑی۔ ایک خبر آئی جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ فلاں روڈ پر ایک بہت ہی خطرناک ٹریفک حادثہ ہوا ہے۔ ایک بڑا ٹرک گاڑی سے ٹکرا گیا۔ کار کی حالت اس قدر خراب ہو گئی ہے کہ کار چلانے والا اس میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ باقاعدہ آپریشن ٹیمز بلوائی جائیں گی تاکہ کار کو کاٹ کر اندر متاثرہ شخص کو نکالا جائے۔ جس پل میرب کا دھیان اسکرین پر گیا تو اس کا کلیجہ منہ کو آیا تھا، کیونکہ سامنے گاڑی کا نمبر دکھائی دے رہا تھا، اور یہ گاڑی تو فارس کی تھی۔ میرب کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ نیوز چینل پر بار بار کہا جا رہا تھا کہ جس قدر گاڑی کی حالت خراب ہے، اندر موجود شخص وفات پا چکا ہے۔ میرب چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ عورتوں نے تو دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ میرب چلا کر فارس کو پکار رہی تھی۔ اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ یوں ہی بغیر جوتے پہنے، دوپٹہ ایک طرف کو گرائے گھر سے باہر بھاگ گئی۔ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ فارس تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گی۔ لیکن چلاتے چلاتے بے ہوش ہو گئی۔ اس کی چھوٹی کزنز نے اسے سنبھالا تھا۔ جس پل اسے ہوش آیا، گھر میں چیخ چیخ کر رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایمبولینس کا شور سنائی دیا تھا۔ میرب کو ہوش آتا دیکھ کر میرب کی ماں اسے سینے سے لگا کر کہنے لگی کہ بیٹی تیری قسمت تیرے ہاتھوں پہ لکھی مہندی کا رنگ بھی ابھی پھیکا نہیں پڑا تھا کہ بیوگی کا داغ لگ گیا۔ فارس مر چکا ہے، تو بیوہ ہو گئی ہے میری بچی، تیرا شوہر تجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ ٹرک والے خبیث نے میرے فارس کو کچل ڈالا۔ ارے اس کا تو چہرہ بھی پہچاننے لائق نہیں رہا۔ گاڑی کو کاٹ کاٹ کر جسم کے حصے نکالے گئے۔ جیسے جیسے الفاظ وہ سن رہی تھی، چلائے جا رہی تھی، چیخ رہی تھی، رو رو کر بس یہی کہہ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے فارس کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی تو اسے فارس سے محبت ہونے لگی تھی۔ وہ فارس کو اپنی کل کائنات مان چکی تھی اور اس کے ساتھ مرتے دم تک رہنا چاہتی تھی۔ فارس کی محبت اس سے اس کا ماضی بھلا چکی تھی۔ فارس تو اس کی رگ رگ میں بس چکا تھا، لیکن شاید محبت کے معاملے میں میرب بدقسمت رہی تھی۔ اس کی محبت اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ جس وقت وہ تابوت میں بند فارس کے پاس آئی تو ایک جانب کو گر گئی۔ پھپھو کی حالت بہت خراب تھی۔ خاندان بھر کی عورتیں بڑے ارمان سجائے جوان جہاں میت پر رو رہی تھیں۔
سب سے بڑا ستم تو یہ تھا کہ فارس کا چہرہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ہر کوئی ہمدردانہ نظروں سے میرب کو دیکھ رہا تھا، اور میرب بت بنی بیٹھی رہی۔ اس کے ہاتھ میں چوڑیاں موجود تھیں، گلے میں وہ سونے کا لاکٹ موجود تھا جو فارس نے 2 دن پہلے ہی اسے خرید کر دیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اسے پہنایا تھا۔ عورتیں پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ بیٹا تو بیوہ ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ تیرے شوہر کا جنازہ تیرے گھر سے اٹھے تجھے اپنے آپ کو بیوہ بنانا ہوگا، تاکہ تیرے شوہر کی روح کو تسلی رہے کہ تو اس کی بیوہ بن کر یہ سارا زیور اتار چکی ہے۔ ان عورتوں نے خود ہی آگے بڑھ کر میرب کے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارنا شروع کر دیں۔ وہ چوڑیاں تھیں جو فارس نے اپنے ہاتھوں سے اسے پہنائی تھیں۔ عورتیں بڑی بے دردی سے اس کے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار رہی تھیں۔ کچھ چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں بھی پیوست ہو رہی تھیں۔ خون بہہ رہا تھا، لیکن میرب کو پرواہ نہیں تھی۔ سارے زیورات اتار لیے گئے اور سفید چادر لا کر میرب کے سر پر اڑا دی گئی۔ جنازہ اٹھایا جانے لگا تو میرب چلاتے ہوئے آگے بڑھی تھی کہ میرے فارس کو کہیں مت لے کر جاؤ۔ جہاں فارس جائے گا میں بھی وہیں جاؤں گی۔ میں فارس کو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، مجھے بھی فارس کے ساتھ ہی جانا ہے۔ بڑی مشکلوں سے عورتوں نے میرب کو پکڑ کر رکھا تھا، جو باہر بے ہوش پڑی بار بار غش کھا کر گری جا رہی تھی اور بس فارس کا ہی نام پکار رہی تھی۔ 1 ماہ تک اس کی حالت بے حد خراب رہی تھی، لیکن مرنے والے کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے اور فارس کے کمرے میں رہ کر گزارتی اور وہاں پر قرآن پاک پڑھتی رہتی، فارس کے لیے دعا کرتی رہتی۔ دیوار پر لگی اس کی اور اپنی شادی کی تصویر دیکھ کر وہ بس روتی رہتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنی سانسیں بھی روک دے اور فارس کے پاس چلی جائے۔ پھپھو بھی چارپائی سے جا کر لگ گئی تھیں، اور پھپھا تو پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ 1 پھپھو تھیں اور 2 چھوٹی نندیں تھیں، سبھی ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ کمپنی کا تو الگ نقصان ہو چکا تھا، جو پیسے تھے ان سے قرضے اتارے جانے لگے۔ 1 ماہ تک تو گزارا ہوتا رہا، لیکن اس کے بعد حالات تنگ پڑنے لگے۔ یہ کمپنی اور کاروبار تو سارا خسارے میں جا چکا تھا۔ صرف 1 گھر اور کچھ زمینیں بچی تھیں، جو میرب کی ساس نے اس لیے اپنے پاس رکھیں تاکہ اپنی بچیوں کو جہیز میں دے سکے۔ اس 1.5 ماہ کے عرصے میں میرب کے ماں باپ وفات پا چکے تھے۔ میرب کی ساس بھی بیٹے کے غم میں یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ 4 اپنے قریب تر رشتوں کو خود سے دور جاتا دیکھ کر میرب تو بالکل پتھر کی مورت ہی بن چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ میرب کے سر پر اس کی 2 نندوں کی ذمہ داری تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ صرف بھابھی بن کر نہیں بلکہ فارس بن کر اپنی دونوں نندوں کے فرض نبھائے گی۔ کمانے کے ذریعے تو ختم ہو کر رہ چکے تھے۔ کبھی کبھار جو ماں باپ کی موجودگی میں میرب اپنے میکے چلی جایا کرتی تھی، اب وہ راستے بھی بند ہوتے ہوئے دکھائی دینے لگے، کیونکہ میرب کے بھائیوں اور بھابھی کا رویہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ بھائی نے شادی برادری سے باہر کر لی تھی۔ جو لڑکی لے کر آیا تھا انتہائی نخریلی اور اکڑ دکھانے والی تھی۔ ایک مرتبہ میرب بھائی سے بات کرنے کے لیے گئی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی نندوں کو لے کر اسی گھر میں آ کر رہنے لگ جاؤں۔ کہاں ہم تینوں اکیلے اس گھر میں رہتی ہیں، آج کل تو حالات بھی بہت خراب ہیں۔ یہاں ہوں گی تو آپ کا آسرا ہوگا، باقی وہ بھی اپنے لیے کوئی جاب ڈھونڈ رہی ہیں اور میں بھی، ہم اپنا خرچ خود اٹھا لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کی بھابھی نے صاف صاف لفظوں میں ہی اسے کہہ دیا کہ ہمیں اپنی پرائیویسی چاہیے، تم روز ہمارے گھر مت آیا کرو۔ دیکھو ایسے ایک تو بندے کی عزت خراب ہو جاتی ہے، دوسرا پہلے جیسی اہمیت نہیں رہتی جو کبھی کبھی آنے پر رہتی ہے۔ اب روز تم آ جاتی ہو، میں روز تمہارے لیے کیا خاطر مدارت کروں؟ مجھے تو سوائے نوڈلز اور چپس بنانے کی اور کچھ آتا بھی نہیں ہے۔ سو پلیز اپنے گھر رہو، اپنے گھر پر توجہ دو، اپنی نندوں کے ساتھ وقت گزارو۔ مجھے تمہارے ساتھ بیٹھنے میں یا تمہیں اپنے گھر میں دیکھنے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اس دن کے بعد سے دوبارہ میرب نے وہاں کا رخ نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کے بھائی نے اسے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ نندیں ابھی اسکول میں پڑھی تھیں۔ میرب نے کئی جگہ نوکری کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ ایک فرم میں جب انٹرویو دینے کے لیے گئی تو فرم کے مینیجر نے اس کا انٹرویو لیا۔ میرٹ لسٹ میں میرب کا نام شامل ہو چکا تھا۔ بڑی منتیں اور بڑی دعائیں مانگ رکھی تھیں۔
میرٹ نہیں اس نوکری کے لیے، اور یہ نوکری اس کی فائنل ہو بھی چکی تھی۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ فرم میں آنے کے بعد اس کی زندگی کس حد تک بدلنے والی ہے۔ مینیجر نے کہہ دیا تھا کہ کل صبح وقت پر آفس چلے آنا، باس آپ سے مل کر باقی کے سوال و جواب کر لیں گے۔ ویسے آپ کی نوکری پکی ہے، باس نے تو آپ کی پروفائل دیکھنے کے بعد ہی آپ کو نوکری کے لیے رکھ دیا۔ یہ سن کر میرب مسکرائی تھی، شاید کہیں نہ کہیں اس کی قسمت اس کا ساتھ دینے والی تھی۔ اگلے روز وہ وقت پر تیار ہو کر آفس پہنچ چکی تھی۔ مینیجر نے جب اسے باس کے آفس کا راستہ دکھایا تو وہ سیدھا دروازے پر نوک کر کے اندر داخل ہوئی، مگر اندر داخل ہونے کے بعد جو منظر اسے دکھائی دیا دیکھ کر اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے اس شخص کا نام نکلا تھا جس کا نام دوبارہ اپنے لبوں پر نہ لانے کی میرب نے قسم کھائی ہوئی تھی۔ یہ تو وہاج سکندر تھا جو اس کے سامنے بیٹھا بڑی کھوجتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب میرب کو اپنے سامنے دیکھا تو چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ چھا گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ میرب یہاں پر آئے گی۔ میرب نے گھبراتے ہوئے قدم اٹھائے لیکن اپنا پروفیشنل انداز نہیں چھوڑا تھا۔ کہنے لگی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام کہنے کے بعد اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ نظر ملانے سے انکاری تھی۔ پہلے تو جاب کے حوالے سے سوال و جواب ہوتے رہے، پھر وہاج کہنے لگا کہ ایسی کیا مجبوری آ گئی کہ آپ کو یہ نوکری کرنا پڑ رہی ہے۔ جواب میں میرب صرف اتنا بول رہی تھی کہ مجھے اپنے گھر کا خرچ چلانا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، اور مجھ پر 2 لوگوں کی مزید ذمہ داری بھی موجود ہے۔ بہار نے جب اس سے پوچھا تو اس نے انتہائی سنجیدگی سے اسے بتا دیا کہ سر میرے شوہر کا ایک ٹریفک حادثے میں انتقال ہو چکا ہے اور کچھ ایسے فائنینشلی کرائسس سے گزرنا پڑا ہے کہ اب ہم بالکل خالی ہاتھ رہ چکے ہیں۔ میں ہوں اور میری 2 نندیں ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنے بھائی کی کمی محسوس کریں، بلکہ جو خواب انہوں نے اپنے بھائی کی موجودگی میں پورے کرنے تھے، میں اب ان کا بھائی بن کر ان کے خوابوں کی تکمیل تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ وہاج بغیر کسی تاثر کو چہرے پر لائے چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا۔ پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ کال کر کے اس نے مینیجر کو بلایا تھا اور پھر کہا تھا کہ انہیں ساتھ والے کیبن میں بٹھا دو اور سارا کام اچھے سے سمجھا دو۔ میرب کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہاج سے اس کا کبھی دوبارہ سامنا بھی ہوتا۔ اگر اس کے لیے یہ جاب ضروری نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی نہ کرتی۔ عجیب کشمکش میں وہ مبتلا ہو چکی تھی۔ ابھی تک فارس کے جانے کا غم چھٹا نہیں تھا کہ پہلی محبت بھی سامنے آ چکی تھی۔ وہ فارس کے لیے کیا جذبات رکھتی تھی اور وہاج کے آنے کے بعد اس کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا تھا، اس بارے میں وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہاج کی آنکھوں میں ایک آگ سی سلگ آئی تھی، اتنے سالوں سے جو وہ اپنے جذبات ابھی تک دبا کر بیٹھا تھا اور پل پل جیتا پل پل مرتا تھا کہ اس کی محبت کسی اور کی ہو چکی ہے۔ ہر بار یہی دعا کرتا کہ بس کسی طرح اس کی محبت اسے واپس مل جائے۔ وہ اپنی محبت کو واپس پانا چاہتا ہے۔ اسے کہاں خبر تھی کہ کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے۔ فارس کو جس طرح جانا پڑا، میرب کے لیے وہ لمحات اذیت ناک تھے۔ 1 ہفتے تک میرب کو آفس کا سارا کام سمجھایا گیا۔ دھیرے دھیرے وہ ہر کام میں پرفیکٹ ہوتی گئی، یہاں تک کہ پہلی مرتبہ جب اس نے ایک میٹنگ میں ایک پروجیکٹ کو لے کر اس کا انٹروڈکشن کرایا تو کلائنٹس کو وہ سارے ماڈلز اور خیالات پسند آئے تھے۔ میرب کی بدولت وہاج کا ایک کمپنی کے ساتھ پروجیکٹ فائنل ہو چکا تھا۔ وہ خوش تھا۔ اس نے اسی مہینے میرب کی تنخواہ بھی بڑھا دی، لیکن پچھلے 2 ماہ ہو جانے کے باوجود اس نے ابھی تک ماضی کی کوئی بات میرب سے نہیں کی تھی۔ اس روز لنچ بریک تھا جس پر میرب چپ چاپ ایک طرف بیٹھی کام کر رہی تھی تو وہاج نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اپنے آفس میں جانے سے پہلے اس نے میرب سے کہا تھا کہ آپ مجھے آ کر میرے آفس میں ملیے۔ میرب بھی چہرے پر بلا کی سنجیدگی لائے وہاج کے آفس گئی تھی۔ ہاتھ میں نیلے رنگ کی فائل تھی، سامنے ٹیبل پر رکھی۔ وہاج نے اسے سامنے بیٹھنے کا کہا، پھر کہنے لگا کہ میرب میں نے تمہیں اس لیے یہاں پر نہیں بلایا، میں تم سے کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہاج اگلے ہی پل دونوں ہاتھ بڑے زوروں سے میز پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا بس کر دو یہ ڈرامے، اور کتنا چھپاؤ گی خود کو مجھ سے، اور کتنا ناٹک کرو گی مجھے بھولنے کا۔
کون ہے جو پہلی محبت بھول جائے؟ میں تو نہیں بھولا۔ میں تو آج بھی تمہارا پہلی مرتبہ مجھے چھونا نہیں بھولا۔ تم پہلی مرتبہ جب میرے قریب آئی تھی، میں نے تمہاری سانسوں کو اپنی سانسوں کے قریب محسوس کیا تھا۔ میں تو وہ لمحہ نہیں بھولا۔ پھر تم کیسے اس قدر انجان ہو سکتی ہو؟ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ ہوا۔ یقین مانو میں تمہارے لیے بہت رویا ہوں، بہت تڑپا ہوں، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں اب یہی چاہتا ہوں کہ تم مزید اپنے ماضی کو مت دیکھو اور مجھ سے شادی کر لو۔ میں تم سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے کنوارا بیٹھا ہوں۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ اب تو ہر طرح کا کانٹا راستے سے ہٹ چکا۔ اب تو تمہیں مجھ سے شادی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا نا۔ بس مجھے تمہاری ہاں چاہیے۔ ایک دم سے وہاج کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرب کے تو رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے انتہائی غصے سے وہاج کو دیکھا تھا۔ کہنے لگی کہ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں ایک بیوہ ہوں، میرے نام کے ساتھ فارس کا نام جڑا ہوا ہے۔ میں فارس کی بیوہ ہوں اور اس کے علاوہ میری زندگی میں اور کوئی مرد شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ میری مجبوری ہے کہ میں آپ کے آفس میں کام کر رہی ہوں، ورنہ میں آپ کی یہ نوکری چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ وہاج نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن میرب ہر بار انکار ہی کر گئی۔ اس روز جب وہ گھر گئی تو بہت روئی۔ پرانی محبت بار بار نظروں کے سامنے آ رہی تھی۔ وہاج کو جب جب دیکھتی تو اس کے ساتھ گزرا وہ وقت بار بار یاد آتا، لیکن وہ خود کو سنبھال کر رکھے ہوئے تھی، کیونکہ وہ خود کو اتنا کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو وہاج سے شادی کر بھی لیتی، لیکن اس کے سر پر 2 نندوں کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ وہ اپنی دونوں نندوں کو چھوڑ کر کہاں جاتی؟ اور ویسے بھی وہاج اچھا لڑکا تھا، وہ میرب جیسی بیوہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ یہ سوچ تھی جسے رکھتے ہوئے میرب سے انکار کرتی آئی تھی۔ اب اگر وہاج بہانے سے میرب کو بلانے کی کوشش بھی کرتا تو وہ ٹال دیتی، اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیتی، لیکن خود نہ جاتی۔ وہاج پہلے تو سب کچھ برداشت کرتا تھا، سب کے سامنے میرب کو ڈانٹ بھی نہیں سکتا تھا، یا اس کے ساتھ زیادہ فری بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس سے اس کی عزت پر حرف آ سکتا تھا۔ اس آفس میں کئی طرح کے مزاج رکھنے والے امپلائیز موجود تھے۔ ایک روز وہاج نے میرب سے کہا کہ آج شام 12 بجے ضروری میٹنگ ہے، جلد از جلد میٹنگ روم میں پہنچ جانا۔ میں جانتا ہوں کہ آج کی میٹنگ بھی تم ہی ہینڈل کرو، ذرا بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ باقی کے کام نپٹانے لگی۔ جیسے ہی گھڑی پر 11:15 بجے تو ہمیشہ کی طرح 15 منٹ پہلے ہی میٹنگ روم میں چلی گئی۔ وہاں پر ساری کرسیاں خالی تھیں۔ ابھی تک وہاں پر اس کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے وہاں پر جا کر ٹیبل پر اپنے پانی کی بوتل اور کچھ فائلز رکھیں اور آس پاس دیکھنے لگی۔ ابھی وہ ایک گہری سانس خارج کر کے اپنے ڈھیلے جوڑے کو کھول کر اپنے بالوں کو ٹھیک کر ہی رہی تھی کہ جب دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ جب پیچھے پلٹ کر میرب نے دیکھا تو وہاج کھڑا تھا، اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جلدی سے اس نے اپنے بال کھولے اور دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے سر پر کیا تو وہاج کہنے لگا کہ کھلے ہی رہنے دو، کھلے بالوں میں تم بہت خوبصورت لگتی ہو۔ میرب نے گھور کر اسے دیکھا تھا، لیکن اصل ہوش اس وقت اڑے جب میٹنگ روم کے کمرے کا دروازہ وہاج نے بند کر دیا۔ دروازے کو لاک لگتا دیکھ کر میرب گھبرائی تھی، کہنے لگی کہ سارا دروازہ بند کیوں کر رہے ہیں؟ باقی لوگ کہاں پر ہیں؟ جواب میں وہاج ہلکا سا مسکرایا، پھر کہنے لگا کہ جب کمپنی کا مالک یہاں پر موجود ہے اور ضروری میٹنگ بھی تم سے کرنا چاہتا ہے تو پھر اور لوگوں کی کیا ضرورت؟ وہاج کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرب غصے سے پھٹی تھی۔ فائلز اور پانی کی بوتل اٹھا کر جیسے ہی وہاں سے جانے لگی تو اگلے ہی پل وہاج اسے پکڑ چکا تھا۔ پہلے کی طرح ایک مرتبہ پھر وہ اسے جھنجھوڑ کر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ ساری فائلز اور پانی کی بوتل فرش پر گر چکی تھی۔ وہ اسے خود سے جوڑ چکا تھا۔ طویل عرصے بعد اس کا لمس محسوس کر کے وہاج کے پورے وجود میں کرنٹ کی لہر دوڑی۔ کہنے لگا کیا طریقہ ہے یہ؟ کب تک انجان بنی رہو گی؟ تمہاری آنکھوں میں آج بھی مجھے اپنے لیے وہ محبت دکھائی دیتی ہے۔ میں جانتا ہوں فارس کے ساتھ تمہارا رشتہ صرف اور صرف زبردستی کا تھا، اور تم اس کے ساتھ اسی لیے خوش رہ رہی تھی کیونکہ وہ تمہارا شوہر تھا۔ تم اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا،
میں تمہیں ابھی اپنانے کو تیار ہوں، میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ میرب اپنے آپ کو خود سے دور کیا تھا، کہنے لگی بس کر دو وہاج، میں بیوہ ہوں، فارس میرا شوہر تھا، میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی، تم کسی اور اچھی لڑکی کو دیکھ کر اس سے شادی کر لو۔ لیکن وہ باضد تھا کہ شادی کرنی ہے تو تم سے ہی کرنی ہے، بتاؤ کون سی چیز ہے جو تمہیں مجھ سے دور کر رہی ہے۔ جواب میں میرب نے اسے سچ سچ بتا دیا کہ میں اپنی دونوں نندوں کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں، جب تک وہ دونوں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جاتی میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ جواب میں وہاج کہنے لگا کہ تم اس کی فکر مت کرو، تم بس ہاں کرو، مجھ سے نکاح کرو، تمہیں یقین نہیں آتا تو میں تمہیں پیپرز پر لکھ کر دے دوں گا، تمہاری دونوں نندیں اگر چاہیں تو میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتی ہیں، میں انہیں بالکل اپنی بہنوں جیسا سمجھوں گا، جس طرح فارس نے ان کی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں میں بھی ان کی ذمہ داریاں اٹھاؤں گا۔ لیکن جواب میں میرب ایک مرتبہ پھر کہنے لگی کہ تم ان کے لیے غیر محرم ہو، وہ کیوں کر تمہارے اس گھر میں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ جواب میں پھر وہاج کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، وہ جہاں رہنا چاہتی ہیں ان کی خرچوں میں پڑھائی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئے گی، میں اچھی جگہ رشتے دے کر ان کی شادیاں کرواؤں گا، وہ خوش رہیں گی، لیکن پلیز تم اس طرح کے بہانے بنا کر اب مجھ سے دور تو مت رہو۔ وہاج کی بات سن کر میرب بھی کمزور پڑنے لگی تھی، کہیں نہ کہیں وہاج کو یہ یقین آ رہا تھا کہ میرب مان جائے گی۔ میرب کہنے لگی کہ میں کل صبح تک آپ کو بتاؤں گی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ میرب ہاں کرنے والی ہے۔ جس پل میرب گھر گئی تو وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی صحیح اپنی نندوں سے کہنا چاہتی تھی، وہ تو پہلے بھی میرب سے کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے لیے اپنی زندگی برباد مت کریں، بلکہ شادی کر لیں، اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں، ہم اپنا آپ خود دیکھ لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میرب بات کرتی اس کا جی متلانے لگا، وہ بھاگ کر واش روم گئی تھی۔ بلڈ پریشر کافی لو ہو چکا تھا، بار بار کے آ رہی تھی۔ میرب کی نند اسے ہاسپٹل لے کر گئی تھی، جہاں پر چیک اپ کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ میرب ماں بننے والی ہے۔ حیرت ہوئی، خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ میرب 3 ماہ سے حاملہ تھی، لیکن حاملہ ہونے کے اثرات اب واضح ہوئے تھے۔ میرب کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ فارس کی نشانی وہ جلد اس دنیا میں لانے والی تھی۔ وہ نند کے گلے لگ کر کتنی ہی دیر روتی رہی، لیکن اصل پریشانی تو اب وہاج کی تھی۔ کم سے کم وہ وہاج سے تو شادی نہیں کرنے والی تھی۔ فارس کی نشانی اس دنیا میں آنے والی تھی اور وہاج کو اس بارے میں بھی بتا چکی تھی کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں فارس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہاج کو تو جیسے سکتہ سا طاری ہو چکا تھا، وہ بالکل چپ ہو گیا۔ 1 ہفتے تک نہ کوئی کال آئی نہ میسج، لیکن 1 ہفتے بعد اپنے ماں کے ساتھ وہاج میرب کے گھر آیا تھا۔ کہنے لگا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس بچے کو میں اپنا نام دوں گا۔ میں نے کہا نا میری محبت آج کل کے عاشقوں کی محبت سے بہت اوپر کی ہے، میں تم سے آخری سانس تک نبھانا چاہتا ہوں۔ میرب مزید کتنا ٹھکراتی وہاج کو، اب تو اس کی نندیں بھی کہنے لگی کہ ہاں کر دیں، اس طرح اپنی زندگی کو آپ اپنے ہاتھوں سے برباد مت کریں۔ اپنی نندوں کی بات سن کر میرب نے ایک گہری سانس خارج کی تھی، پلٹ کر اس تصویر کو دیکھا تھا جس میں وہ اور فارس کھڑے مسکرا رہے تھے، اور پھر اس نے آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولیں۔ وہاج کے نکاح کے لیے ہاں کر چکی تھی۔ چند روز بعد ہی دونوں کا نکاح سادگی سے کر دیا گیا۔ ولیمہ بڑے دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ فارس کی دونوں بہنیں میرب کے ساتھ ہی وہاج کے گھر میں رہنے کے لیے آ چکی تھیں۔ وہاج خوش تھا، لیکن میرب کو اس رشتے کو اپنانے میں کافی وقت لگا تھا۔ اس کے بعد کینیڈا میں اسکالرشپس آئیں تو فارس کی دونوں بہنیں پڑھائی کے لیے دوسرے ملک چلی گئیں۔ دونوں ہی ڈاکٹر بن رہی تھیں۔ جس پل دونوں کو پتہ چلا کہ میرب نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا ہے تو دونوں اگلی فلائٹ سے سیدھا پاکستان آئی تھیں۔ بیٹے کا نام میرب نے فارس ہی رکھا تھا۔ فارس کی دونوں بہنیں اسے اٹھا کر اپنی آنکھوں میں آنسو لائے کہہ رہی تھیں کہ ہمیں ہمارا بھائی واپس مل گیا، بس بھابھی آپ ہمارے بھتیجے کا بہت خیال رکھیے گا۔ وہاج نے بھی اس بچے کے ساتھ بالکل باپ جیسا رویہ رکھا۔ اس کے بعد وہاج اور میرب کے اپنے بچے بھی ہوئے، لیکن جو مقام فارس کا تھا وہ فارس کا ہی رہا۔ کبھی کبھار میرب بیٹھ کر اکثر سوچتی کہ زندگی نے اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا، لیکن شاید یہی اس کی قسمت تھی۔ اسے تو اب محبت کے نام سے بھی ڈر لگتا تھا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کبھی بھی کھل کر محبت نہیں جتاتی تھی، بلکہ سخت رویہ رکھتی،
نہ جانے کیوں اسے خوف تھا کہ اگر وہ ٹوٹ کر محبت کرے گی تو اس سے اس کی محبت کو چھین لیا جائے گا۔